السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پورے پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی کیس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے سارہ انعام قتل کیس، جس میں جو ملزم ہے مین شاہ نواز امیر، اس کو عدالت سیشن اسلام آباد نے سزائے موت سنائی ہے۔ تو میں جب سے میں نے یہ ویلاگس کرنے شروع کیے ہیں، میں اس کیس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اس کیس کی تفتیش کی سپرویژن کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس کیس کی تفتیش سے جو نتائج نکلتے تھے وہ میں عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت زیادہ انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا، اور میں نے سوچا کہ جب اس کیس کا عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا تو پھر بات کرنی آسان ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگ تفتیش سے متعلقہ ہوتے ہیں چاہے وہ براہ راست نہ بھی ہوں، تو ان کو کیس کے فیصلے سے پہلے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک کیس سب جوڈس ہوتا ہے کورٹ میں، تو وہ پھر اس کی تفتیش کو، اس کی جو ٹرائل ہے اس کو وہ ہیمپر کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تفتیشی ٹیم جس میں انسپیکٹر حبیب الرحمان ہیں اور ان کے ساتھ جتنا سٹاف ہے، اور اس وقت کا جو ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن ہے نوازش علی خان، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے انتہائی جان فشانی سے اور محنت سے اس کیس کی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے تفتیش کی، اس کے شواہد اکٹھے کیے، اور فائنلی اس طریقے سے کیس کو پروسیکیوشن میں انہوں نے شاندار وہ طریقے سے کی کہ ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام آباد پولیس کو ایک یعنی میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جتنا اس ہائی پروفائل کیس کی جتنی ہائپ ہے میڈیا پہ، تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہوا، اور یہ لوگ کون ہیں، اس کے سارے کردار کون ہیں، مقتولہ جو ہے سارہ انعام، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور جو ملزم ہے شاہ نواز امیر، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے والدین کون ہیں، پھر اسی طریقے سے اس کے جو والدین ہیں جن میں کہ اس کا والد ایاز امیر ایک مشہور صحافی ہے اور پولیٹیکل فگر بھی رہ چکا ہے، اور اس کی والدہ کون ہے ثمینہ شاہ۔ ناظرین، میں جو ہے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا، اور اختصار سے کام لیتے ہوئے میں اس کیس کا پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، بلکہ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اور پھر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی تفتیش میں واضح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، مورخہ 23/9/2022 کو میں اپنے دفتر میں موجود تھا کہ مجھے ڈی ایس پی حاکم خان، جو شہزاد ٹاؤن کے ڈی ایس پی تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ شہزاد ٹاؤن کا جو پاش ایریا ہے جس میں سارے فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں ایاز امیر ایک مشہور صحافی کے گھر میں اس کی جو بہو ہے وہ قتل ہو گئی ہے۔ تو معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے اور سنگینی کے لحاظ سے فی الفور جو میرے ذہن میں چیزیں آئیں، میں نے حاکم صاحب کو کہا کہ آپ خود فوراً چلے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ایس ایچ او تو پہلے ہی اطلاع پا کے پہنچ گیا ہے اور میں بھی جا رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر میں بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو جو حالات واقعات وہاں پہ پتہ چلے، وہ یہ پتہ چلا کہ یہ جو مقتولہ ہے یہ ایاز امیر کی بہو ہے، اور اس گھر میں ایاز امیر تو نہیں رہتا، بلکہ اس کی جو بیوی ہے سابقہ بیوی ثمینہ شاہ اور اس کا بیٹا شاہ نواز امیر یہ رہتے ہیں، اور یہ شاہ نواز امیر کی ہی بیوی قتل ہوئی ہے،
اور جو اس وقت کے ایک دم سے جو حالات سمجھ آ رہے تھے وہ یہی پایا گیا کہ اس سے پچھلی رات، یعنی جو رات گزر گئی تھی اس کی شام، پچھلی شام کو، یعنی 22 تاریخ کی شام کو اس کی بہو دبئی سے، ایاز امیر کی جو بہو ہے وہ دبئی سے آئی اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی رات کو، اور صبح بیٹے نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ اور چونکہ ماں گھر پہ موجود تھی، پھر ماں نے شاید اپنے یعنی لڑکے کے باپ کو اطلاع دی، جو کہ چکوال وغیرہ میں تھا، جو کہ ان کا بھائی گھر ہے۔ تو یہ والے واقعات سمجھ میں آئے۔ اب اس میں جو تفتیشی ٹیم تھی اس کے لیے ایک تو چیلنج یہ تھا کہ یہ پتہ کرے کہ اس کا موٹیو کیا ہے، کیوں یہ قتل ہوا، کیونکہ میں بھی جب موقع پہ گیا تو اس کی جو ملزم، جس بعد میں ملزم ثابت ہوا، جس کو جو کہ خون آلود کپڑوں میں اپنے کمرے میں موجود تھا، اور جو حالات پتہ چلے کہ ڈمبل کی مدد سے اس نے، جو یہ ورزش کرنے والا ڈمبل ہوتا ہے، وہ اس کے سر میں ہٹ کر کے اس ظالم نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ تو اب جو اصل مرحلہ یہ درپیش تھا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ ساری فیملی ہے کیا، اس فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ لڑکا کس کی اولاد ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے، یہ لڑکی کس طرح اس کے چنگل میں پھنسی ہے، یا یہ شادی کیسے ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ یہ وقت طلب تھیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ انفولڈ ہونا تھا۔ تو میں بھی آپ کو جس طریقے سے، جس سیکوینس سے یہ چیزیں پولیس کے سامنے انفولڈ ہوئی ہیں، میں اسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں بتاؤں۔ تو اب سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو مین ایکیوزڈ ہے اس کیس میں، جس کو آج سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ لڑکا، یہ ایک مشہور صحافی ہیں، ایاز امیر، پہلے تو دنیا نیوز میں آیا کرتے تھے، پتہ نہیں اب کون سے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں یا اس پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا بیٹا ہے اور اس کی والدہ کا نام مس سمینا شاہ ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ میں اس لیے بتا دوں کہ ایاز امیر صاحب نے، جو صحافی ہیں، انہوں نے خود 4 شادیاں کی ہیں، ان میں سے ایک شادی اس لڑکے کی والدہ سے کی ہے، جن کا نام سمینا شاہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو سمینا شاہ ہیں یہ رہنے والی ہیں 4 کی۔ ان کے والد جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن۔ تو یہ جب اسلام آباد میں آئیں تو ان کی بڑی کم عمری میں ان کی بہرحال ملاقات ہوئی حفیظ پیرزادہ صاحب سے، جو کہ بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں ایک بڑے اہم منسٹر تھے، اور پھر حفیظ پیرزادہ صاحب نے ان سے شادی کر لی۔ تو ان کی شادی کچھ عرصہ چلی، اور پھر جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی اور مارشل لا لگا تو پیرزادہ صاحب بھی جیل چلے گئے۔ تو اس جیل کے دوران میں جو مس سمینا شاہ ہیں، اس نے طلاق لے لی پیرزادہ صاحب سے، اور طلاق لے کے 1982 میں ایاز امیر صاحب سے شادی کر لی۔ اب جب ایاز امیر سے ان کی شادی ہوگی تو اس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک یہ شاہ نواز امیر پیدا ہوا۔ تو 1992 تک یہ، چونکہ یہ ہیں تو یہ ذاتی معاملات ہیں کسی کے، لیکن چونکہ ان کا تعلق، جب تک یہ سارا چیزیں نہ بتائی جائیں تو آگے میں جا کے اپنی بات آپ کو سمجھا ہی نہیں پا سکوں گا۔ تو 1992 میں پھر ان کی یعنی طلاق ہو گئی، سمینا شاہ کی طلاق ہو گئی ایاز امیر سے بھی، تاہم 2 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ طلاق ہونے کے بعد ناظرین پھر جو یہ مس سمینا شاہ ہیں، انہوں نے حفیظ پیرزادہ صاحب سے دوبارہ شادی کر لی۔ اب جب دوبارہ شادی کی تو پیرزادہ صاحب نے اپنے وفات سے پہلے یہ جو فارم ہاؤس ہے یہ اس خاتون کو گفٹ کر دیا۔ اب یہ تو اس فارم ہاؤس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بتانا پڑا کہ یہ فارم ہاؤس کس طرح سے
مس مینا شاہ کے پاس تھا اور یہ اس میں کس طرح رہ رہے تھے۔ اب چونکہ یہ بیوہ ہو چکی تھیں تو اب یہ اس فارم ہاؤس میں رہ رہی تھیں، اور یہ ان کا بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی، اور یہ جو بیٹا ہے یہ ان کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ تو اس بیٹے کی انہوں نے یہ سارا انعام کے ساتھ شادی ہونے سے قبل 2 شادیاں کرائیں۔ ایک شادی اس کی ہوئی ایک بچی تھی فاطمہ، جو صرف 1 ہفتہ یہ شادی چلی۔ فاطمہ نے 1 ہفتے کے بعد ہی اس شخص سے خلا لے لی۔ اور دوسری شادی، اس بچی کا نام بھی سارہ ہی تھا، مگر اس کا نام سارہ جبین تھا۔ سارہ جبین سے اس نے شادی کی جو 9 مہینے چلی۔ تو اب آپ کو ایک جو کنڈکٹ ہے ایک شخص کا، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی جو یعنی طبیعت ہے اور جو اس کی سوچ ہے، جو خواتین کے ساتھ اس کی رہنے کا یا جو انداز ہے، جو اطوار ہیں، وہ کتنا جلدی جو ہے وہ لڑکیاں اس سے یعنی جان چھڑانے کے چکر میں پڑ جاتی تھیں۔ تو بہرحال دوسری جو سارہ جبین سے جو ڈیورس یا خلا کے بعد یہ جب بالکل فری ہو گیا، تو اس نے پھر جولائی 2022 میں تو سماجی رابطے کی ایک ایپ کے تھرو ان دونوں کی آپس میں شناسائی ہوئی، اور جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ سارہ کا گھر بھی شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں ہے، اور یہ جو شاہ نواز ہے اس کا گھر بھی شہزاد ٹاؤن کے ہی علاقے میں ہے، اور اس نے اپنا گھر شر بھی تصویریں بھی بھیجیں اس کو اور بتایا۔ اور پھر مزید یہ کہ جس ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی دونوں نے کسی ایک ہی اسکول سے حاصل کی ہے، اور جو ان کے کامن فرینڈس کے نام شام انہوں نے بتائے۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سارہ کو ٹرسٹ ہو گیا، اور اس وقت ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی خبروں میں تھے بطور صحافی، کسی مقدمے کی وجہ سے، یا مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو اس چیز نے بھی ایڈ آن کیا ان کی جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے میں۔ تو جولائی کے مہینے میں ہی سارہ جو ہے وہ ملنے کے لیے دبئی سے پاکستان آ گئی۔ پاکستان آئی، اس نے میریٹ میں اپنا روم بک کرایا تھا، لیکن پھر یہ اس کو لے کے اپنی والدہ سے ملوانے جب گھر آیا فارم ہاؤس پہ، تو اس نے پھر والدہ سے ملنے کے بعد اس کو کہا کہ ہم صبح اپنے آبائی گاؤں چکوال جائیں گے۔ وہاں یہ جا کے تو اس نے والد سے بھی ملوایا اب اس کو، ایاز امیر سے، اور پھر سارہ کو پرپوز کیا، اور سارہ جولائی 2022 میں شادی پر تیار ہوگی۔ اسی ٹرپ میں انہوں نے پھر چند گواہان کی موجودگی میں وہاں پہ نکاح کر لیا، اور یہ نکاح وہاں پہ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ پھر یہ رجسٹرڈ نکاح تھا۔ اور نکاح کرنے کے بعد یہ واپس اسلام آباد آ گئے۔ اسلام آباد میں آ کر یہ 3-4 دن اس نے قیام کیا اس کے ساتھ، اور پھر واپس دبئی ابوظہبی چلی گئی۔ ابوظہبی پہنچ کر اس سارہ نے اس کو فون پہ بتایا کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو انویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ بتایا کہ جب تم اب آؤ گی تو پیسے بھی لے آنا، اور پھر ہم جو ہے مری میں ایک اس کے جاننے والا ایک دوست ہے، اس کے جو اپارٹمنٹس کا کوئی پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ہم اپارٹمنٹ لے لیں گے۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد سارہ دبئی سے واپس ابوظہبی سے، دبئی منہ سے نکل جاتا ہے، ابوظہبی سے واپس پاکستان آ گئی، اور غالباً پھر وہ پیسے لے کے آئی۔ انہوں نے بیانہ دیا، مری میں گئے، اپارٹمنٹ دیکھا، پسند آیا، اس کا کوئی بیانہ وغیرہ دے دیا، اور جو اس کے پیسے تھے وہ اب اس میں میں غالباً ہی کہوں گا کہ اس نے پیسے اس کے حوالے کیے، کیونکہ وہ آگے اس کی جو پوری پیمنٹ کی پروسیڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیانہ بھی ضبط ہو چکا تھا۔
تو اس نے دوران تفتیش مزید بتایا کہ سارا کو یہ بھی تھا کہ اس کے والدین کبھی کبھار پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس سواری نہیں ہوتی، تو یہ اس نے اس کو پیسے بھجوائے کوئی 39,000 درہم کہ اس سے نہ گاڑی لے لیں۔ تو اس نے ایک مرسیڈیز گاڑی جو کہ واقعے والے دن بھی ان کے گھر میں پورچ میں کھڑی تھی وہ اس نے خریدی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گاڑی بھی اس نے اپنے نام کروا لی۔ بعد میں تفتیش میں ہمیں یہی پتہ چلا۔ تو اب اس کا جو ایک کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے پورا آ چکا ہوگا کہ اس کے شروع سے ہی مقاصد کیا تھے۔ اچھا، اب یہ آخری دفعہ جس دن سارا انعام جو ہے یہ قتل ہو جاتی ہے اس پوری رات کے عرصے کے دوران میں، یہ کیوں آئی؟ اب یہ ایک ایسا سوال تھا کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ملزم تو اس وقت بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو یہ ہم نے معلوم کرنا تھا، اور دوسرا یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ پرامپٹ ہوا کہ اس نے اس بچی کو، اس بے قصور خاتون کو بلا کے اور قتل کر دیا۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے موٹیو تو چاہیے ہوتا ہے نا کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں قتل کیا۔ تو یہ جب اس کو ہم نے انٹروگیٹ کرنا شروع کیا تو اس کی جو یہ اتنا مضبوط اعصاب کا یہ شخص تھا، اور اس کو اپنے والد کی حیثیت کا بھی اندازہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ جی پولیس میرے ساتھ کوئی تھرڈ ڈگری یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، بلکہ یہ تفتیشی ٹیم کو بہت زیادہ ڈراتا دھمکاتا تھا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، میرے والد آپ کے ساتھ اس طرح کر دیں گے، آپ نوکری میں نہیں رہیں گے، میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں ابھی ایسے باہر آ جاؤں گا، اور مطلب یہ اتنا، اور جس طرح کا اس نے اپنا ایک حلیہ ایک وضاقتہ اپنی ایک بنائی ہوئی تھی اپنے دوستوں میں، یہ تھوڑا پاپولر اس وجہ سے تھا کہ دوست اس کے پاس شاید آ کے پارٹی شارٹی کرتے ہوں گے، تو اس طرح کی اس کے چال چلن تھے، اور یہ اس کے حالات واقعات تھے۔ اور کنگلا یہ اتنا تھا، جو اس کا والد ہے وہ بھی اس کو پیسے ان کو بھیجتا تھا جس سے یہ یہاں پہ رہ رہے تھے، یہ دونوں ماں بیٹا، یعنی جو ریاض امیر ہے وہ، اور پھر جب اس سے شادی کی اس بچی سے تو یہ پیسے بھیج دیتی تھی کہ یہ غریبوں میں دو، تو یہ ان پیسوں کو بھی یہ ادھر ادھر اڑا دیتا تھا۔ اب تو یہ اس کا وہ تھا۔ تو جب اس کے ساتھ ہم نے انٹروگیشن کا عمل شروع کیا تو اس نے یعنی بڑی مشکلوں سے یہ کھلا، اور بڑے ہیلے بہانے حربے ہم نے استعمال کر کے تو اس کو اس بات پہ رضامند کیا ہمیں کچھ بتائے کہ اس نے کیسے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ بھی میں نے اس کو واٹس ایپ کے اوپر طلاق بھیج دی تھی۔ اچھا، پھر اس نے مزید بتایا کہ جب رات کو جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ سارا کو اس نے تو واقعی مجھے طلاق دی، اور جو اس نے مجھے وائس نوٹ بھیجے تھے تو وہ حقیقت پر مبنی تھے، اور جب اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے پیسے وہ اس کو بھیجتی رہی ہے، چاہے وہ گاڑی کے پیسے بھیجے، گاڑی اس نے اپنے نام کر لی، دوسرے جو پلاٹ کے لیے پیسے رہے ہو یہ وہ اس نے ہڑپ کر لی، تو اس بات کے اوپر ان کی ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی، تو یہ غصے میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کے وہ ڈمبل اٹھایا، اور ڈمبل اٹھا کے سارا کے سر پہ زور سے مارنے لگا۔ پھر جب اس کو یہ پتہ چلا یہ تو اب مر چکی ہے، اس کو تھوڑے سینسز میں آیا، وہ سانس کا اترا، تو پھر اس کو یہ وہ فکر ہوئی کہ اس کو میں اب چھپاؤں کیسے۔ پھر اس نے اس کی وہ لاش ہے وہ اس کو باتھ روم کے ٹب میں ڈال دیا، اور اس پہ شاید پانی بھی اس نے کھولنے کی کوشش کی اس طرح کا، تاکہ میں شو کر سکوں کہ اس کی موت جو ہے وہ ڈمبل سے نہیں ہوئی، گرنے سے ہوئی ہے، جب وٹ ایور جو بھی اس کا یہ ذہن تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اس کو یہ اپنا روک نہیں سکا، ضبط نہیں کر سکا، تو پھر اس نے اپنی والدہ کو اطلاع دی صبح کے ٹائم کہ لوگوں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو پھر اس دوران میں شاید پولیس سے کسی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی، پولیس موقع پہ پہنچ گئی، اور پھر والدہ نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو اب اس میں ناظرین جو اس ویڈیو میں جہاں تک بتا سکتا ہوں ان کے بیک گراؤنڈس وغیرہ، اب اس میں جو ہمیں تکنیکی طور پہ عدالت میں جو شہادت دینے کے وقت ہماری ٹیم کو جو دشواریاں پیش آئیں،
یا شاتیں جو ہم نے اکٹھی کی اس دوران میں اس کی انٹروگیشن کے دوران میں جو مشکلات پیش آئیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب یہاں تک اس سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ پیرنٹنگ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ سارا کے والدین نے اتنا اخراجات کر کے بچی کو پڑھایا لکھایا اور پھر اس اتنی اچھی جاب پہ وہ پہنچ گئی، لیکن اس کو اسٹریٹ سمارٹ نہیں بنا سکے، اس کو یہ چیز نہیں سمجھا سکے کہ جب اسپاؤس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں فیملی کو کس طریقے سے انوالو کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، اور اپنے کسی بہن بھائیوں سے اپنے والدین سے مشورہ کر کے اتنے بڑی جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا جو ایک معاشرتی ایک سلسلہ ہے اس میں یقیناً کچھ برائیاں بھی ہوئی لیکن اس میں بہت اچھائیاں بھی ہیں کہ جب والدین اس چیز میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر لڑکے کے بیک گراؤنڈ میں چیک کراتے ہیں، باقی چیزیں چیک کرتے ہیں۔ اب اس کیس میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ کسی طریقے سے بھی چیک نہیں ہوا، صرف ایک سوشل میڈیا ایپ سے ایک دوسرے کو جان کر اتنا زیادہ ٹرسٹ کر لینا، تو یہ اس چیز کا ان حادثات کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ملزم کے والدین ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ بروکن فیملی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ ماں کے ساتھ وہ الگ سے رہ رہا تھا، لیکن پھر بھی جو والد ہے جو والدہ ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ میٹرک جو جسے او لیولز کہتے ہیں یہ وہ بھی پاس نہیں کر سکا۔ جو والدین کی طرف سے اس کو کوئی اس طرح کا ناکام رہے کہ بھائی اس کو اچھا انسان بننے میں، خواتین کی رسپیکٹ کرنے میں، اور پھر پے در پے شادیاں کراتے رہے۔ یعنی انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ اس کے والد یا والدہ نے یہ نہیں بتایا، دوسری بچی کو نہیں بتایا کہ تم اس سے شادی نہ کرو، بلکہ دوسری شادی تو انہوں نے خود کرائی، پہلے بھی اور دوسری بھی۔ اور دیکھیں کتنا ظلم کرتے ہیں کہ پرائی جو بچیاں ہیں ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جو یہ ماں کا بگڑا ہوا ہے اس کو بیوی آئے گی وہ ٹھیک کر دے گی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پہلے والی بھی اس سے خدا نہ لیتی تو وہ یہ ان کو بھی مار دیتا۔ جس طریقے سے کس طرح کی اس نے جو انٹروگیشن کے دوران اس نے یہ بتاتا تھا کہ میں اتنا فیوریس ہو گیا اس ہیٹڈ آرگومنٹ کی وجہ سے کہ اس نے ڈمبل پکڑ کے اس کو مارنا شروع۔ تو اس طرح کے جو تھوڑے ایسے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین کو دوسروں کی بیٹیوں پہ ترس تو کھانا چاہیے نا، ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ کسی اس طرح کے صفاق کے سامنے ان کا وہ چڑھ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو میں نے یہ جو ویڈیو کوشش کی ہے آپ کو صرف نہ کوئی کسی انعام کے لالچ میں نہیں کی یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس لیے کیا کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو۔ تو اگلی جو انشاءاللہ ویڈیو آئے گی وہ بتا چکا ہوں کہ اس میں ہم اس کیس کی جو باقی مراحل ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اور اللہ حافظ۔ تھینک یو۔